الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ مومنین کرام، آج ہم ذکر کریں گے کہ 18 ذلحج غدیر، عید غدیر کے اعمال کیا ہیں۔ ہر مومن کو اور بچے بچے کو پتہ ہے کہ غدیر کا دن کیا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، اللہ کا بہت ہی پیارا محبوب نبی، بہت مشقتیں مصائب برداشت کی ہے رسول کریم نے، اس کے باوجود اللہ نے آخری حج کے بعد کہہ دیا، اے نبی اگر علی کی ولایت کا اقرار نہ کروایا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ تو 18 ذلحج وہ دن ہے جس دن اسلام مکمل ہوا، قرآن مکمل ہوا، نبوت کا جو پیمانہ ہے وہ آخری سٹیج تک پہنچا، تمام جو عالم اسلام کی کمیاں تھیں وہ اس دن پوری ہو گئیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن امیر کائنات کا بازو بلند کر کے حجاج کرام کو کہہ دیا کہ یہ وہ ہے جو خلیفہ بلا فصل ہے۔ تو خلیفہ بلا فصل کا بھی اعلان ہو گیا، دین بھی مکمل ہو گیا، اسلام کی تکمیل ہو گئی، اور یہ وہ دن ہے جو عید اکبر ہے۔ صادق آل محمد سے پوچھا گیا کسی صحابی نے کہ اے فرزند رسول، یہ بتائیے کہ کیا جمعہ، عید فطر اور عید اضحیٰ کے علاوہ بھی کوئی عید ہے؟ تو مولا فرماتے ہاں ہے، اور ان سے بھی بڑی عید ہے، عید فطر سے بھی، عید اضحیٰ سے بھی۔ مومنین سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو کچھ طویل ہو جائے گی، آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے۔ ولایت علی ابن ابی طالب سے انشاءاللہ بھرپور ویڈیو ہوگی۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ بالکل ہے، وہ عید ہے جو تمام عیدوں سے بڑی ہے۔ تو سب حیران ہو گئے کہ وہ کون سی؟ مولا فرماتے ہیں 18 ذلحج، عید غدیر اکبر، یعنی اللہ کی سب سے بڑی عید، جس دن ولایت کا اقرار ہوا اور تکمیل دین اسلام ہوئی۔ تو یہ وہ دن ہے جو عید کا دن ہے، ہر مومن کے لیے بہت خوشی کا دن ہے، بہت زیادہ خوشی کا دن ہے۔ اس دن ایک ایک چھوٹے چھوٹے عمل پہ اللہ نے اتنا اجر لکھ دیا ہے مومنین کے لیے کہ رمضان کے اعمال، شعبان کے اعمال، رجب کے اعمال ایک طرف ہو جاتے ہیں، اس دن کے اعمال ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ کچھ اعمال ہیں ذکر کریں گے عید غدیر کے، اور اس دن کیا کرنا چاہیے یہ انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ عید اکبر ہے، عبادت اور نماز کا دن ہے۔ پہلے یہاں ذکر کرتا چلوں کہ 18 ذلحج کی رات، 18 ذلحج کی رات کے خاص کوئی تفصیلی اعمال ذکر نہیں کیے گئے، لیکن اس رات عبادت میں رہنا چاہیے۔ اور جو ایک کنسپٹ بن چکا ہے ہمارے ہاں جشن منانے کا، چاہے شعبان کا ہو، 18 ذلحج کا ہو، ربیع الاول کا ہو، تو اس میں ڈھول ڈھمکے اور ناچ گانا اور یہ چیزیں کی جاتی ہیں، اس سے انسان گناہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ اہل بیت سے یہ محبت نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کریں جو جس سے اہل بیت کو تکلیف ہو۔ اہل بیت نے ان دنوں کے اعمال بتائے ہیں، ان دنوں کی وہ لذتیں بتائی ہیں کہ انسان اگر عبادت کی لذت حاصل کر سکتا ہے تو یہ وہ دن ہے جس میں ہزاروں لاکھوں سال کی عبادت سمیٹ سکتا ہے۔ تو خدا را ایسا کوئی کام نہ کریں، اور نہ اپنے جوار میں ارد گرد میں مومنین کو اجازت دیں کہ آپ کوئی ایسا فعل انجام دیں جس سے ولایت علی ابن ابی طالب کے ماننے والوں پر الفاظ تراشی کی جائے کہ یہ ہیں علی کے چاہنے والے، جن کا دین یہ ہے کہ دن رات تماش بینی میں لگے رہتے ہیں۔ جو جشن مناتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی نعوذ باللہ من ذالک کوئی فحاشی کی محفل سجی ہوئی ہو۔ یہ گزشتہ سالوں میں ہوتا رہے، ابھی مرض کی وجہ سے کچھ کنٹرول ہے۔ گزشتہ سال کی بات ہے کہ پاکستان میں ایک فاحشہ عورت، ناچنے والی عورت اس جشن میں ایک جگہ پہ گئی تھی 18 ذلحج کی رات کو، اور اس نے وہاں پرفارم کیا تھا۔ تو خدا را ایسا نہ کیا کریں، اہل بیت کو اذیت نہ دیں، آپ کچھ نہ کریں اس دن، فقط اہل بیت علیہ السلام کو مانیں، چاہیں دل سے، بے شک کوئی اعمال نہ کریں، واجبات پر عمل کریں، باقی کچھ بھی نہ کریں، لیکن گناہ نہ کریں۔ اور اگر آپ کچھ سمیٹنا چاہتے ہیں تو آئیے، یہ اعمال ہیں جو اہل بیت نے بتائے ہیں۔
غسل کرنا ہے اس دن غسل کرنا ہے، فضیلت ذکر کی گئی ہے غسل کی، اور دعائے ندبہ پڑھنا ہے، دعائے ندبہ اس دن پڑھنے کی فضیلت ذکر کی گئی ہے۔ روزہ رکھنا ہے اس دن، 18 ذلحج کا روزہ بہت ہی فضیلت کا حامی ہے۔ اس دن اگر روزہ رکھیں گے، ایک روایت میں ہے 60 سال، ایک روایت میں ہے کہ آپ کو 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور وہ 100 سال کہ جس میں آپ نے ہر سال حج و عمرہ کیا ہو۔ افطار کرانے کا اجر، مولا امیر کائنات فرماتے ہیں کہ اس دن اگر کوئی مومن کو افطار کراتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے 2 لاکھ اشخاص کو، اس میں 2 لاکھ افراد کو اس نے افطار کرایا ہے، ایک مومن کو افطار کرانے کے عوض میں۔ 2 لاکھ افراد کون؟ جس میں نبی، شہداء، صالحین اور صدیقین موجود ہوں گے۔ تو یہ اجر ہے افطار کرانے کا۔ تو آج کے دن یعنی غدیر کے دن افطار کریں، مومنین کو دعوت دیں تاکہ مومنین آپ کے دسترخوان پہ آئیں، آپ کو وہ اجر دے کے جائیں جو پھر شاید کہ اس دن کے علاوہ کسی دن نصیب نہ ہو۔ ہدیہ دینا چاہیے، مومنین کو ہدیہ دیں، اس دن ہدیہ دینے کا ثواب ہے، مومنین کو ملیں، مومنین کو ملنے کا بہت اجر ہے، مومنین کو خوشی سے ملیں، دعوت کریں مومنین کی، ہدیہ دیں، صدقہ دیں۔ ایک دینار، 1 درہم صدقہ دینا 1 لاکھ ایک روایت میں ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ 1000 درہم کے برابر ہے، یعنی 1 لاکھ کے برابر ہو جاتا ہے اس دن۔ کوئی عمل چاہے صدقہ ہو یا عبادت ہو، تو اس دن کو مس نہیں کرنا چاہیے۔ ولایت کا اقرار کریں، اس دن ولایت کا اقرار یہ کرنا ہے کہ آپ جس مومن کو ملیں، مومنہ کو ملتی ہے، مومن کو ملتا ہے، تو الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، یہ جملہ دہرائیں یا اپنی زبان میں کہیں کہ خدا کا شکر ہے، اس کی حمد ہے کہ اس نے ہمیں ولایت علی ابن ابی طالب پر متمسک رکھا، اور ہم نے اس ولایت کو تھامے رکھا اور ہم اس سے ہٹے نہیں۔ زینت کرنا چاہیے، اچھے کپڑے پہننے چاہیے، اچھے کپڑے پہننا، زینت کرنا، حالانکہ ہم نے زینت کرنی ہے لیکن اس کا اجر اللہ نے پھر بھی عطا کیا ہے، کیونکہ خوشی ایسی ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی کہ اس دن اگر آپ خود زینت کرتے ہیں تو آپ کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ زیارت امیر المومنین علیہ السلام کرنی ہے انشاءاللہ۔ جو مومنین یہاں ہیں زیارت کریں گے، نجف اشرف میں ہیں، جو نہیں ہیں ان کی نیابت میں انشاءاللہ ہم ایک زیارت کریں گے، اور مولا امیر کائنات کے جوار میں اور زیارت میں نائب زیارت رہیں گے انشاءاللہ ہر مومن کے لیے۔ اور اس زیارت کا اجر یہ ہے کہ آپ کو 60 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے مولا امیر کائنات علیہ السلام کی زیارت کا۔ انشاءاللہ ہم نائب زیارت رہیں گے ہر مومن کے لیے، اور اگر کوئی دور بیٹھا ہے مولا کی زیارت پہ نہیں پہنچ سکتا یہاں، تو وہ زیارت امین اللہ پڑھے گا اس دن اور مولا کو 2 رکعت نماز ہدیہ کرے گا۔ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اس دن 2 رکعت نماز ایسی ایک نماز ہے جس کا اجر سن کے انسان حیران ہو جاتا ہے۔ 1 لاکھ حج اور عمرے کا ثواب ہے فقط 2 رکعت نماز پڑھنے میں۔ زوال سے آدھا گھنٹہ پہلے یہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، حمد کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنی ہے، 10 مرتبہ انا انزلنا پڑھنی ہے، 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ اس کے ساتھ ایڈ کرنی ہے۔ مومنین سوال کرتے ہیں کہ آیا بسم اللہ شامل ہے یا نہیں؟ ہر سورہ سے پہلے، حتیٰ کہ آیت الکرسی سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اور پڑھنی ہے۔ تو اس کا ثواب 2 رکعت کا ثواب 1 لاکھ حج اور عمرے کے ثواب کے برابر ہے۔ مزید مومنین اگر اعمال دیکھنا چاہتے ہیں، مزید تفصیل میں جانا چاہتے ہیں، تو مفاتیح الجنان سے رجوع کیجئے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو ایک خلاصہ ہے، جم بندی کی گئی ہے 18 ذلحج کے اعمال کی۔ مومنین سے ملتمس ہوں، مجھے، میرے بچوں کو، والدین کو خصوصی طور پر اس دن دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ وہ دن ہے جس دن کو اگر کسی نبی نے نہیں مانا تو اسے نبوت نہیں ملی جب تک اس نے اس دن کا اقرار نہیں کیا، اور اس دن کو عید منایا ہے ہر نبی نے، اگر نہیں منایا تو اس وقت تک اسے امتحان میں ڈالا گیا ہے اور اس کی نبوت مکمل نہیں ہوئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا پرچار کریں، اور وہ انسان جو مجھے سن رہا ہے اور ولایت پہ مکمل طور پر ابھی نہیں آیا، کیونکہ کافی لوگ ایسے ہیں جو سنتے ہیں، ولایت کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، لیکن مکمل طور پر اس دائرے میں نہیں آئے، انہیں میں دعوت دوں گا
کہ یہ وہ دن ہے جس دن پورے عالم کے سامنے رسول کریم نے بازو بلند کر کے امیر کائنات علی ابن ابی طالب کو خلیفہ بلا فاصل مقرر کر دیا تھا۔ والحمدللہ رب العالمین۔